بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں نظریہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں اور تحریک علی گڑھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان جنگ آزادی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھے، اس لیے انگریزوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا اور انگریزوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ سر سید احمد خان پہلی زندگی میں ایک انتہائی مذہبی انسان تھے۔ انہوں نے مذہب کے اوپر جو ہے وہ کتابیں بھی لکھیں جو کہ سنی نقطہ نظر کے حوالے سے تھیں، اور ان کا سارا گھرانہ بھی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی جو فکر ہے اس سے متاثر تھا۔ اور سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو یہ میرٹھ میں تھے اور جو انگریز لوگ ادھر موجود تھے ان کی جو انقلابی تھے ان سے حفاظت بھی کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ انگریزوں کی ملازمت میں ہے اس لیے ان کی حفاظت کرنا ان کا فرض تھا۔ خیر، یہ 1857 کی جو جنگ آزادی کا ہنگامہ جب گزر گیا، اسی میں سر سید احمد خان کی والدہ جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ دہلی میں تھی، اور دہلی تقریباً بالکل برباد ہو گیا تھا، اور اسی ہنگامے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی والدہ کی۔ اور سر سید جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر کسی خاص طور پر مصر میں ان کا جانے کا ارادہ تھا۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہندوستان میں رہیں گے اور مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ ان کا خلوص تھا، اس میں ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں تھا۔ انگریزوں نے جب ان کی خدمات کے عوض میں انہیں ایک جاگیر دینے کی کوشش کی تو انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کی جانیں نہیں بچائیں تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جو جاگیر تھی وہ کسی مسلمان کی اس سے پہلے جو ہے وہ ضبط شدہ تھی، تو اس پر بھی سر سید احمد خان جو ہے انہیں یہ برداشت ان سے نہ ہو سکا کہ کسی مسلمان کی جو ضبط شدہ جائیداد ہے یا جاگیر ہے وہ اس کو لے لیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اپنا جو پروگرام تھا جسے ہم بعد میں تحریک علی گڑھ کے نام سے جانتے ہیں اس کا آغاز کیا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ جو جدید علوم ہیں ان کا حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے روابط بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ انگریزوں کی نظر میں مسلمان جو تھے وہ ایک طرح سے باغی تھے، کیونکہ جنگ آزادی کا سارا جو ہے وہ اس میں ہندو بھی شامل تھے، لیکن بہرحال جو سلطنت چل رہی تھی مغل سلطنت جسے کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، تو سارا جو الزام آتا تھا وہ مسلمانوں پر آتا تھا، تو انگریزوں کے نزدیک مسلمان ہونا جو ہے وہ باغی ہونے کے مترادف تھا۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے یہ دو چیزیں، مطلب پہلے یہ کہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات روابط بنائے جائیں اور انگریزوں کے ذہن میں مسلمانوں کا جو ایک تصور ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جدید علوم جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آگے جو انگریزوں کا جتنا نظام ہے اس میں وہی شخص جو ہیں وہ کارگر ہوں گے، وہی شخص جو ہیں وہ مستند ہوں گے
جو جدید علوم جنہوں نے حاصل ہندوؤں نے فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیا، فوراً جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں آ گئے، اسی لیے وہ فوراً وہ سیاست کے میدان میں آ گئے۔ یعنی انگریزوں نے جو ہے وہ نیا پرانے نظام کی مسلمانوں کے نظام تعلیم کی جگہ اپنا نظام تعلیم وہ لائے، مسلمانوں کے نیا نظام سیاست کی جگہ اپنا نظام سیاست، اور معیشت جو پرانی روایتی معیشت تھی اس کی جگہ جو ہے وہ جدید معیشت جو ہے وہ اس کو لے کر آئے۔ تو ہندوؤں نے فوراً اسے خاص طور پر معیشت کے میدان میں، سیاست بھی پہلے ہندو جو ہے اس سے انہوں نے شروع کی، اور تعلیم بھی، تو وہ فوراً اسے شروع، اور جتنے بھی پھر وہ انگریز عہدے جو ہے وہ دیتے تھے ان پر جو ہے وہ ہندو آنے لگے۔ تو اس وقت جو ہے سر سید احمد خان نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو بھی اس میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے آغاز کیا مدارس بنانے کا، جدید طرز کے مدارس بنانے کا۔ وہ تفصیل جو ہے وہ معروضی جو ہے وہ مراد آباد میں بنایا، پھر غازی پور میں بنایا۔ سب سے پہلا جو ان کا، یہ تو خیر مطلب ایک روایتی مدارس کے بعد میں یعنی کہ ماڈرن بھی ہو گئے، سب سے پہلا ان کا اس حوالے سے جدید علوم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا ان کا جو قدم تھا وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ اس کا مقصد جو جدید علوم تھے، ظاہری بات ہے وہ انگریزی میں تھے، ان کا ترجمہ کر کے ان کو اردو میں لانا تھا، تاکہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ جدید علوم سے واقفیت حاصل کر سکے۔ تو یہ سب سے پہلا یعنی کہ قدم، اور اس کے لیے جو ہے پھر پہلے جسے کہہ لیں کہ وہ علی گڑھ گزٹ شائع ہوتا تھا، بعد وہ تہذیب الاخلاق جو ہے اس میں بدل گیا، اور اس میں جو ہے اور جو سائنٹیفک سوسائٹی کے جو کہہ لیں کہ مضامین ہوتے تھے وہ سارے اردو میں ترجمہ کیے ہوتے تھے، انگریزی سے اردو ترجمہ۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے انگلستان کا 1869-70 میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا، تو وہاں کا جو مطلب تعلیمی ماحول تھا یا جو بھی وہاں کی جو تہذیب تھی اس کو انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، حد سے زیادہ جو ہے متاثر ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ یہاں ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو ہے اسی تعلیم کو جو ہے وہ رائج کریں، جس کا مشاہدہ جو ہے انہوں نے یورپ میں کیا، برطانیہ میں کیا۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ، ہم جانتے ہیں ایم ای او کالج، ایم ای او ہائی اسکول کی پہلے علی گڑھ میں بنیاد رکھی 1875 میں، اور ایم ای او سے مراد ہے محمدن اینگلو اورینٹل، یعنی ایسا ادارہ، اس کا نام ہی یہ ظاہر کرتا ہے، ایسا محمدن مسلمانوں کو کہتے تھے، محمدن اینگلو انگریزوں کو کہتے تھے، یعنی ایسا ادارہ، اورینٹل سے مراد ہے مشرقی، یعنی مشرق میں ایسا ادارہ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے اشتراک سے وجود میں آیا۔ 1875 میں 1875 میں وہ کالج بنا، اور پھر 2 سال بعد معذرت پہلے وہ اسکول بنا، اور 2 سال بعد 1877 میں جو ہے وہ اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تو مطلب کہہ لیں کہ ایک علی گڑھ میں ایک جگہ تھی، پورا ہندوستان جو ہے وہ پڑا تھا، مسلمان پورے ہندوستان میں موجود تھے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پورے ہندوستان تک پھیلانا تھا۔ وہ علی گڑھ میں تو ظاہری بات ہے جو علی گڑھ میں آ سکتا تھا دور دراز سے سفر کر کے وہی اس میں تعلیم حاصل کر سکتا تھا، تو یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رکھنا تھا، باقی جو کہہ لیں کہ علاقے تھے ان میں بھی اسی طرح طرز کے تعلیمی ادارے بنانا۔ اس کے لیے پھر سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اس کی بنیاد رکھی 1886 میں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان کے جو باقی صوبے ہیں، ہندوستان کے جو باقی علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرف مائل کیا جائے، تو وہ اس طرح کے ادارے بنائیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح یہ جب ادارہ بنا، یہ اسلامیہ کالج لاہور بنا پنجاب میں اسلامیہ کالج لاہور جو ہے
وہ پہلا ادارہ تھا مسلمانوں کا کالج کی سطح پر، اور آخر تک جب تک یعنی پاکستان نہیں بنا تو یہ مطلب اسلامیہ کالج لاہور جو ہے وہ ایک طرح سے پنجاب میں علی گڑھ کا ایم اے یو کالج علی گڑھ کا قائم مقام تھا، یعنی جو کچھ جو ہے وہ ایم اے یو کالج جس طرز پر جو ہے ایم اے یو کالج علی گڑھ بنایا گیا اسی طرز پر جو ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔ اور اسلامیہ کالج لاہور میں نے بہت جو ہے اہم بلکہ مرکزی کردار ادا کیا پنجاب کے حوالے سے پاکستان بنانے میں۔ تو یہ سر سید احمد خان کی جو ہے وہ تعلیمی خدمات تھیں۔ تعلیمی خدمات نے کیا کیا کہ ایک مسلمانوں کا ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس جدید تعلیم یافتہ طبقے نے پاکستان بنایا۔ تو تحریک علی گڑھ کی جو ہے وہ ہم مختصراً اگر بات کریں کہ تحریک جو علی گڑھ تھا، کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ جو تھا وہ ایک چھوٹا سا پاکستان تھا، اور پاکستان جو ہے وہ بڑا سا علی گڑھ، یعنی علی گڑھ سے جو لوگ نکلے یا علی گڑھ کی طرز پر بنے ہوئے اداروں سے جو لوگ پڑھ کے نکلے انہوں نے پاکستان بنایا۔ تو پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ تھا، علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان۔ تو یہ تحریک علی گڑھ کی پاکستان کے حوالے سے ایک مختصر جو ہے آپ کہہ لیں کہ بیان اس کا ایک سطر میں اگر آپ علی گڑھ کو سمجھنا چاہیں تو علی گڑھ جو تھا وہ صرف مطلب تعلیمی میدان میں نہیں بلکہ جدید جو مسلمان تھے ان کی ہر شعبے میں اور ہر میدان میں جو ہے وہ اس کی بنیاد بنانے، مثلا ادبی خدمات کے حوالے سے علی گڑھ کا نام ہے، یعنی جو جدید ادب تھا اردو میں وہ علی گڑھ والوں نے جو ہے وہ بنایا۔ اس میں کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا نام آتا ہے، ان کا ناول جو ہے میرات العروس وہ اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد بھی علی گڑھ کے تھے، سر سید سے جو ہے سر سید کے رفقا میں جو ہے وہ شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں آثار قدیمہ کا علم جو ہے ہندوستان کے میں وہ سر سید کی اپنی کتاب تھی آثار السنادید۔ آثار السنادید جو ہے اس وقت جو دہلی کی امارات تھیں ان کا احوال ہمیں آج آثار السنادید سے ملتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی اپنی یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ نے یہاں آثار قدیمہ کا علم بھی متعارف کروایا۔ سیرت کا جو مضمون تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی علی گڑھ اس کا جدید طرز کیا تھا کہ جدید دور کے آغاز سے جو انگریز اور جرمن اور جو یورپ کے لکھنے والے تھے انہوں نے سیرت پر جو ہے وہ تنقید شروع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ علمی تنقید ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ شروع کی۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے سر سید نے ہی ایک کتاب لکھی جسے خطبات احمدیہ کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان کے نام سے خطبات احمدیہ۔ تو یہ انہوں نے بلکہ لندن میں بیٹھ کے لکھی تھی، اور اس کے لیے جو ہے اس کی اشاعت کے لیے اپنا گھر گروی رکھوا دیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے مطلب وہ جو تنقید جو مستشرقین کہتے ہیں، وہ جو یورپ والے جو تحقیق کرتے ہیں اسلامی علوم پر انہیں مستشرقین اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، تو ان کا علمی جواب جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ دیا۔ اس کے بعد جو ہے شبلی نعمانی کی سیرت النبی جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو شبلی نعمانی کی سیرت النبی بالکل سر سید احمد خان کی جو سیرت النبی ہے اس کی طرز پر جو ہے وہ لکھی گئی۔ اس طرح سر سید احمد خان نے تقابل ادیان کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کروایا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے تبیین الکلام کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ کمپیریزن کرتے تھے قرآن کا بائبل کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، تورات کے ساتھ، کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں بائبل میں اور قرآن میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے جو تفسیر قرآن کی لکھی اس میں سائنس کے تناظر میں جو ہے وہ اسلامی عقائد اور قرآن کا جو ہے وہ کہہ لیں گے مطالعہ کیا گیا۔ یہ بھی ایک جدید طرز ہے کہ قرآن کا حدیث کا مطالعہ گو جو روایتی علماء ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس وقت بھی جو سر سید احمد خان نے جو تشریح کی قرآن کے خاص طور پر معجزات کی انہوں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں طبیعی جو ہے فزیکل
ایکسپلینیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور اس میں سر سید احمد خان کا جو ہے وہ ایک تصور، ایک نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو کائنات ہے وہ خدا کا فعل ہے، یعنی اللہ نے یہ کائنات جو ہے وہ بنائی ہے، اور جو قرآن ہے وہ خدا کا قول ہے، یعنی اللہ کا جو ہے وہ کلام ہے۔ تو خدا کے، وہ کہتے تھے خدا کے فعل اور قول میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا مطلب کہنا تھا کہ قرآن کے اندر جو موجودات بیان کیے گئے ہیں ان کی ہم جو ہے وہ فزیکل ایکسپلینیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر مطلب یہ ان کا ایک نظر تھا، جو میں نے کہا خود ان کے رفقائے کار جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس سے ان کا مراد، ان کا سر سید احمد خان کی تمام جتنی بھی مطلب وہ کہہ لیں کہ انہیں خدمات کہہ لیں، یا جتنے بھی انہوں نے باتیں جو ہیں وہ شروع کی، ان کا مقصد جو ہے وہ شروع میں وہی تھا کہ مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا، اور اس کی پھر وجہ، یعنی مقصد یہ جدید، اس کی وجہ کیا، مسلمانوں کے کو دوبارہ عروج کی طرف لے کر، یعنی وہ سمجھتے تھے، یعنی اس سے عروج ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، وہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ اگر عروج کی طرف جانا ہے تو جدید علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جتنی ہم نے مطلب باتیں کی، یہ تمام کی تمام کس لیے تھی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ ان کے عروج کی طرف جو ہے وہ لے کر، تو اسی میں ان کا مطلب جو مذہبی جو ان کے افکار تھے وہ بھی اسی ضمن میں تھے۔ اس سے ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی فرقہ نیا بنانا ہے، اور نہ ہی کوئی فرقہ ان کے نام پر بنا، نہ کوئی دین کی جو ہے وہ نئی تشریح کرنا جو ہے وہ ان سے مقصد جو ہے وہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح اردو میں جو ہے انگریزی جو صنفوں کا آغاز ہوا، مثلا ڈرامہ، ناول، تھیٹر، یہ تمام جو ہے یہ علی گڑھ سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کیا۔ اصلاحی اور انقلابی شاعری جو ہے وہ پہلے روایتی دور میں موجود نہیں تھی، یہ علی گڑھ سے شروع ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جب مد و جزر اسلام لکھی اور اس میں تمام پچھلا جو ہے وہ نقشہ پیش کیا گیا مسلمانوں کے عروج و زوال کی، جو ہے مد و جزر سے مراد مد و جزر اسلام کا اٹھنا اور نیچے جانا، یعنی اس کا جو ہے عروج و زوال۔ تو یہ اصلاحی شاعری جو ہے وہ علی گڑھ سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد علامہ اقبال آ گئے، علامہ اقبال کے بعد جو ہے وہ فیض احمد فیض آ گئے۔ معاشرتی خدمات کے حوالے سے جو ہے سر سید احمد خان نے یتیم خانے بنانے کے قیام کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ یتیم خانے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ عیسائی مشنری جو ہے مسلمانوں کے یتیم بچوں کو لے جاتے تھے اور انہیں عیسائی بنا لیتے تھے، اور یہ ادھر لاہور میں بھی ہوا، انجمن حمایت اسلام بنی، اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یتیم خانہ مسلمانوں کے لیے قائم کیا، آج تک وہ موجود ہے لاہور میں مشہور، جیسے یتیم، پہلے اس کی یعنی کہ لوکیشن اور تھی، اب جو ہے وہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی سیاست میں حصہ لینے کے جو ہے وہ خلاف تھے، حق میں نہیں تھے، لیکن وہ خود بالکل سیاست سے لا تعلق جو ہے وہ نہیں تھے۔ وہ اس لیے خلاف تھے مسلمانوں کے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی مسلمان جو ہیں وہ ابھی اپنی معیشت کو درست کریں، اپنی تعلیم کو درست کریں، اور اس کے بعد پھر یہ مطلب سیاست میں آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمہوریت میں وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک نقصان دہ، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ 1:4 کی ریشو ہے ہندوؤں کے ساتھ، تو ہندو کے پاس 4 ووٹ ہے، مسلمان کے پاس 1 ووٹ ہے، تو وہ جمہوریت میں کیسے اسے وہ کر سکتے ہیں۔ تو سیاسی خدمات میں سب سے جو ہے اہم جو ہے ان کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت کی راہ جو ہے وہ اپنائی، اور مسلمانوں کا جو تصور انگریزوں کے ہاں بنا ہوا تھا کہ یہ مطلب باغی ہیں، اس کو ختم کرنے کے اس کے لیے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے کہ ہم انگریزوں کی بات مان لیتے ہیں کہ بغاوت ہوئی، لیکن بغاوت کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کچھ ایسے ضابطے جو ہیں وہ نافذ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے ان میں غم و غصہ جو ہے وہ بھر گیا، اور وہ آخر کار جو ہے وہ بغاوت کی شکل میں سامنے آیا۔ اسی طرح ڈبلیو ہنٹر نے آور انڈین مسلمان کے نام سے، مسلمز کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو مطلب باغی ہیں۔ تو ان کی کتاب پر جو ہے وہ انہوں نے کہہ لیں کہ ایک ریویو لکھا، اور یہ ہنٹر کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کچھ سیاسی کہہ لیں کہ جماعتیں، پارٹیز انہیں نہیں، جسے کہہ لیں کہ کچھ
کہہ لیں تبادلہ خیال کے لیے کچھ بنائی. انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن تھی. جب کانگریس بنی تو کانگریس کے جو جواب میں انہوں نے انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن کی بنیاد رکھی. اسی طرح جب انہوں نے یہ انہوں نے آریہ سماج نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے مذہبی منافرت کا سلسلہ شروع کیا اور ہندو احیاء کی مطلب بات کی، ہندو مذہب کے احیاء کی، اور ہندوستان کو ہندوؤں کا ملک تھا. تو اس میں انہوں نے یہ محمدن ڈیفینس ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. تو یہ مطلب علی گڑھ جو کہہ لیں کہ تحریک تھی اس کا ایک تعارف تھا کہ جو کچھ آج ہم پاکستان میں مطلب جو دیکھتے ہیں علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ علی گڑھ کا بنایا ہوا ہے. اور پھر میں آخر میں یہ مطلب ریپیٹ کرتا ہوں کہ علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان تھا اور پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. تو یاد دلاتے چلیں کہ جب بھی پاکستان کی بات ہے، جب بھی پاکستان تحریک پاکستان کی بات ہے تو اسلامیہ کالج لاہور کو ضرور یاد رکھیے گا. اس وقت میں اسلامیہ کالج لاہور کے حبیبیہ ہال سے آپ سے مخاطب ہوں، جو ایک بہت تاریخی ہال ہے اور گاہے بگاہے جو میں اس کے بارے میں اسلامیہ کالج کے کردار کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.